السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول، اور بعض لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ اب تک قرآن مجید نے دو قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جو ایمان والے، اور ایمان والے ایسے ہیں اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آیات میں کافروں کا بیان کیا ہے، وہ لوگ جو پکے کافر ہیں، جن کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلی سورہ بقرہ کی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن، فرمانبردار اور اللہ کے قانون یعنی قرآن مجید کے مطیع اور فرمانبردار طبقے کا ذکر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں کافر، نافرمان اور قانون الہی اور قرآن مجید کے منکر اور باغی لوگوں کا بیان تھا۔ تیسرا گروہ جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے شروع فرما رہے ہیں، یہ گروہ بھی اصل میں ہے کافر ہی، لیکن اپنے کفر اور انکار پر مکر و فریب کا پردہ ڈالے ہوئے، یعنی اپنے کفر کو وہ چھپاتے ہیں۔ وہ زبان پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں۔ زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں کفر کو چھپائے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ یعنی منافق کا مطلب وہ ظاہر کچھ اور کرے، اس کے دل میں کچھ اور ہو، زبان کچھ اور کہے، دل میں کچھ اور ہو، بولتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، تو ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے منافق اعتقادی، یعنی ایسا منافق جس میں ایمان سرے سے نہیں ہوتا، بالکل بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ تو پکا کافر ہے۔ وہ زبان سے ایمان کے دعوے کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے ایک مقصد سے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے جو سہولتیں ملے گی اور کفر کی وجہ سے جو نقصان ہو سکتا ہے، سہولتوں کو پالوں اور نقصان سے بچ جاؤں۔ جیسے اگر کوئی کافر ہوگا تو کافر سے مسلمان جنگ ہوگی تو مقابلہ کریں گے، مال دینا پڑے گا، اور اگر اسلامی حکومت میں رہنا پڑے تو پھر ٹیکس دینا پڑے گا۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے وہ اسلام کا اعلان کرتا ہے، حالانکہ اس کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافق اعتقادی۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایسا منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے ان کے دل میں چھپے ہوئے کفر کا پتہ دیتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون منافق ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایسا منافق جو دل میں کفر چھپائے رکھتا ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا، کیونکہ ان کے کفر کے معلوم ہونے کا سبب اور ذریعہ وحی تھی، تو وہ اس زمانے تک کے لیے تھا۔ جیسے وحی کا سلسلہ رک گیا تو اب ایسا منافق نبی کے زمانے کے بعد تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہوگا وہ بس کافر ہی ہوگا۔
یعنی اگر کوئی ایسا ہو کہ وہ زبان سے تو ایمان کو اسلام کو ظاہر کرتا ہے لیکن کام کرتا ہے اسلام کے خلاف، اسلام دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے، اسلام کے خلاف جو سازشیں کی جاتی ہیں ان کی ہیلپ کرتا ہے، تو اگرچہ اس کا عمل منافقانہ ہے لیکن چونکہ اس کے کفر پر واضح دلیل ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور اس کے بارے میں نکیریں کرتا ہے، تو اس کو بھی کافر ہی کہیں گے، لیکن منافق کہے جانے کا کوئی طبقہ اور گروہ نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد باقی نہیں رہا۔ تو یہ ہے منافق اعتقادی۔ دوسرا ہے منافق عملی، یعنی ایسا منافق جس کے عمل میں نفاق ہے۔ اور منافق عملی کے بارے میں، نفاق عملی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی علامتیں بتائی ہیں کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ منافق ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی باتوں میں جھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے، اپنے کاموں کو نکالنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کسی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کسی کی نظروں میں ابھرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بہرحال کسی کی نظر میں جچنے کے لیے یا کسی کی سزا سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ کہیں کام بنتا ہوا نظر نہیں آتا تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ میرا کام بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق منافق کی جو خصلت ہوتی ہے وہ اس بندے کے اندر پائی جاتی ہے تو مسلمان لیکن عملی طور پر منافقانہ خصلت اپنے اندر رکھنے والا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں فرمایا کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ بھی منافق کی علامت ہے کہ منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ نفاق عملی کی علامت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور علامت بیان فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی علامتیں حدیث میں منافق کی پائی جاتی ہے، یہ منافق عملی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم کسی کے بارے میں منافق ہونے کا فیصلہ اب نہیں کر پائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے منافق وہ ہے جو ایسے ایسے کام کرتا تھا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کو اللہ وحی کے ذریعے سے بتاتے تھے کہ جو دل میں کفر کو چھپائے ہوا ہے، لیکن نبی کے زمانے کے بعد یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کسی کی زندگی میں عملی نفاق ہے، وہ کلمہ تو اللہ کا پڑھتا ہے، کتاب تو خدا کی پڑھتا ہے، لیکن فالو کرتا ہے کسی اور کو، بات تو نبی کی کرتا ہے لیکن پسند نبی کی پسند نہیں آتی، نبی کے علاوہ کی پسند کو پسند کرتا ہے، بات تو نبی کی کرتا ہے لیکن فالو کسی اور کو کرتا ہے، تو یہ بھی نفاق کہلائے گا، لیکن نفاق عملی۔ تو یہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی منافقین کا بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے جو مضمون شروع کیا ہے وہ تیسرا طبقہ جو کافر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے آخرت کے دن پر۔ اب دیکھیں، ایمان لانے کے لیے جن چیزوں کی بنیادی تصدیق ضروری ہے، جیسے اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، اور بھی چیزیں ہیں ایمان کی علامت، ایمان کے لیے شرطیں، تو وہ لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، ایک انسان اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا، میں نے اللہ پر ایمان لایا، میں نے آخرت پر ایمان لایا، اور اللہ پاک اسی بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط بول رہے ہیں،
تو کیا مطلب ہوا آیت کا؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے تو اپنے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا، میں آخرت پر ایمان لایا، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، بس یہ زبانی باتیں ہیں۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے، یہ طبقہ مکۃ المکرمہ میں نہیں تھا۔ اس طبقے کی جو بنیاد پڑی وہ مدینہ منورہ میں پڑی ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر آئے تھے، اس وقت میں مدینہ میں دو بڑے قبیلے پائے جاتے تھے، اوس اور خزرج۔ جیسے آج بھی ہمارے پاس نام ہوتے ہیں علاقوں کے، تو ویسے اس زمانے میں دو قبیلے پائے جاتے تھے بہت پرانے، جن میں سے ایک کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج۔ ان دونوں قبیلوں کی بہت بڑی میجورٹی تھی، اور وہ لوگ سارے کے سارے یہودی تھے، اور یہودی انتظار میں ہوتے تھے اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایک ایسے نبی کے آنے کے جس کی خبریں ان کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے۔ وہ انتظار میں تھے ایسے نبی کے۔ جب مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت میں ان کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی۔ وہ اس لیے انہیں انتظار تھا ایک نبی کے آنے کا بنو اسحاق سے، بنی اسرائیل سے، یعنی جس نسل سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت یعقوب کی بعد کے جتنے پیغمبر سب کے سب آئے ہیں، اسی نسل سے ایک نبی آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو انہیں یہ حسد تھا دل میں کہ بھئی ہمارے نسل سے، ہمارے نبی جس نسل سے تھے بنی اسرائیل سے، اس نسل سے یہ نبی نہیں بنائے گئے۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے کو پہنچے تو اس وقت میں اوس اور خزرج دونوں کے دونوں قبیلے عبداللہ بن ابی بن سلول نامی ایک شخص کو اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یعنی سب لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا ہم دونوں قبیلوں کا جو سردار ہوگا وہ فلاں شخص ہوگا۔ لیکن اسی موقع پر انہی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو پہنچے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ کو پہنچے تو پھر وہ جو سردار بنانے کا ان کا فیصلہ تھا وہ ویسے ہی رہ گیا، کیونکہ جب نبی مدینہ کو آ گئے تو پھر بہت سارے اوس و خزرج کے جو یہودی تھے ان میں سے بھی بعض مسلمان ہو گئے، اور مدینہ کے بھی بعض صحابہ بن چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ سردار بننے کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا، تو اس کی سرداری چلی گئی، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا عبداللہ بن ابی بن سلول کے۔ جب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا تو اب وہ کر کیا سکتا تھا کہ اب نبی ہے، نبی کے ساتھ صحابہ ہیں، مکے سے صحابہ آئے ہیں، نبی کے ارد گرد ہوتے ہیں، اتنی بڑی میجورٹی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کئی دن گزرے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی مدینے کو پہنچے تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جب غزوہ بدر کا واقعہ ہوا تو وہاں سے اسلام کی شوکت اور اسلام کی بلندی کا زمانہ شروع ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کافروں کو مسلمانوں کے ذریعے سے جہنم رسید کر دیا۔ تو اب ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کے نبی کے آنے سے حسد تھا، یہ اندازہ ہونے لگا کہ اب کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تو ان کا پاور بڑھ رہا ہے، اب تو ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، اب تو مسلمانوں کی میجورٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے تو قریش مکہ کو پیچھے کر دیا، ان کو ہرا ڈالا۔ دل ہی دل میں یہ حسد کی آگ میں جلتے جا رہے تھے، کریں تو کیا کریں۔ تو اخیر میں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، عبداللہ بن ابی بن سلول بدبخت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اگر ہم اسی طرح مسلمان نہیں ہو کر رہیں گے تو پھر سب لوگوں کی نظر میں پڑ جائیں گے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے۔
اور اگر ہم اسلام پورے کو قبول کر لیں پھر اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، ہم کیوں ان کی ماتحتی اور غلامی میں جائیں؟ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل ہی دل میں اپنے عقائد پر باقی رہتے ہیں۔ بس زبان سے اقرار کر دو ایمان کا، زبان سے مسلمان ہونے کی باتیں کرتے ہیں، جا کر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس نبی پر ایمان لاتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانیں گے ان کو نبی۔ یہاں سے ایک جماعت پیدا ہوئی جس کو منافقین کہتے ہیں۔ جتنا مکۃ المکرمہ میں ایمان کو بچانے کے لیے محنت کی جاتی تھی، اسی طرح یہاں پر کفر کو چھپانے کے لیے اور ایمان کو برباد کرنے کے لیے محنت کی گئی۔ مکے میں مسئلہ الگ تھا۔ مکے میں حضرات صحابہ ایمان لا کر اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، بظاہر کافروں کے ساتھ ملتے تھے تاکہ ہم کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ اور مدینے میں یہ ہوا کہ یہ لوگ اسلام نہیں لا کر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے، بالکل الٹا مکے کا۔ مکے میں صحابہ ایمان چھپا کر بظاہر کافروں کے ساتھ رہتے تھے۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد کئی مہینوں تک اپنے ساتھ رہنے والوں کو اس بات کی بھنک تک پڑھنے نہیں دی کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، نبی کے پاس آ کر ملاقات کرتے ہیں، اندھیرے میں آتے ہیں، سب سے بچ کر اپنے آپ کو نبی کے پاس پہنچاتے ہیں اور دربار رسالت سے فیضیاب ہو کر جاتے ہیں اور گھر والوں سے چھپ کر عبادتیں کرتے ہیں۔ ایسے صحابہ بہت سے گزرے ہیں، وہاں تو صحابہ نے ایسی قربانی دی، لیکن مدینے میں ان بدبختوں نے اپنے دل میں ایمان کو رکھنے کے بجائے کفر کو رکھا اور زبان سے ایمان کو ظاہر کیا۔ یہاں سے ایک فتنہ پیدا ہوا، یہ بہت بڑا اسلام دشمنوں کا ٹولہ تھا جس کو منافق کہتے ہیں۔ جتنا کافروں سے مکے میں اللہ کے رسول اور صحابہ کو اذیتیں نہ ہوتی تھی ہوگی جتنی مدینے میں منافقوں سے ہوتی تھی، اس لیے کہ کافر کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اس نے کفر کیا، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن یہاں پر منافقین کے بارے میں ظاہر میں لگتا تھا کہ یہ تو مسلمان ہے، اپنا ہے، اور اندر سے یہ کافر ہے۔ تو دوست کے لباس میں دشمن بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنا نظر آتا ہے لیکن اپنا ہوتا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ نقصان تو اور کسی سے نہیں ہوتا، کیونکہ دشمن سے تو ہر کوئی الرٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دشمن ہے، لیکن جو دوست بن کر آئے محفل میں بیٹھے اس سے کیسے بچا جائے گا؟ ہمارے پاس بھی تاریخ گواہ ہے اس دنیا کی، کیسے بڑے بڑے حادثات اس دنیا میں رونما ہوئے کہ کتنے ہی اپنوں کی وجہ سے بڑی جیتی ہوئی جنگیں ہاری گئی، کیسے بڑے بڑے دھوکے اپنوں ہی کی وجہ سے ہوئے۔ اور آج بھی جیسے ابھی گزشتہ درس میں متقین اور پرہیزگاروں کی صفات کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ تو قادیانی لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے، ہمیں ان سے شکایت یہی ہے کہ وہ خود کو مسلمان بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگ گمراہ اس لیے ہو رہے ہیں، جتنے لوگ عیسائیوں سے گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ عیسائی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے، کسی کے پاس غربت ہے، کوئی کسی وجہ سے عیسائی بن رہا تو ایک اور بات ہے، لیکن مسلمان سمجھ کر تو عیسائی کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ قادیانیوں سے بہت بڑا مسئلہ ہمارا اختلافی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ مسلمانوں کو کافر بھی سمجھتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کتنے قادیانی ایسے ہیں جن کا عقیدہ مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کافر ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں نفاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں انہی منافقین کا بیان فرمایا ہے کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے بیان کیا جا رہا تاکہ اس زمانے کے جو مسلمان ہیں ان کو پتہ چلے کہ منافقوں کی علامتیں کیا ہیں۔ چنانچہ اللہ نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ لوگ ایمان والے نہیں۔
یہاں پر غور کریں، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے بعد یہ آنا چاہیے تھا کہ ہم ایمان لائے اللہ کے رسول پر، لیکن یہ جملہ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بات اگرچہ غلط کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی جھوٹ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، تو اس وجہ سے وہی کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان تو ہمارے نزدیک معتبر ہی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور واقع میں وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر وہ اس حقیقت نہیں سمجھتے۔ یعنی دھوکہ اس طور پر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب؟ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کی ذات تو ایسی ہے جو ہر انسان کے ہر خیال سے واقف ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو آ کر نبی کے دربار میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے دل کے کفر کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتے ہیں، مطلب گویا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں فرمایا نبی کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر اللہ والوں کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا اللہ کے عذاب کا سبب اور بنتا ہے۔ اسی لیے اس سے ہر ایک کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، یعنی وہ اس فکر میں ہیں کہ ہم مسلمان بن کر مسلمانوں کے بیچ میں جا کر مل رہے ہیں اور وہ خوش ہیں کہ ہم تو بڑے سکون میں ہیں، ہم کو تو بالکل محفوظ ہو گئے ہم کہ ہم کو مسلمان اپنا سمجھتے ہیں اور کافر اپنا سمجھتے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اس طور پر کہ آج تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو اس طور پر دھوکہ دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ کل قیامت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے لیے ہمیشہ کی ذلت ہوگی۔ ان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ یقیناً منافقین ایسے ہیں کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے، یعنی جس درجے میں کافروں کو ڈالا جائے گا اس سے بھی نچلے درجے میں منافقوں کو ڈالا جائے گا، کیونکہ منافقوں کا جرم کافروں سے بڑھ کر ہے۔ کافروں نے تو اپنے کفر کا اظہار کر دیا، لیکن منافق تو اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اسلام کا لیبل یوز کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یعنی آج ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ لوگ مسلمانوں کو آ کر نبی کے دربار میں آ کر دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، جنگ میں چلتے ہیں اس نیت سے کہ ہم کو مال ملے گا، لڑنے کا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے سنا تھا کہ تقریباً 1000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے ساتھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر نے غزوہ احد میں غالباً۔ تو کیا ہوا، کتنے لوگ تقریباً 200-300 ایسے تھے جنہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے کہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے اور راستے میں ساتھ چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے کیونکہ جائیں گے تو بے بہت مارے جائیں گے۔ تو جنگ میں جاتے تو مال کے لیے،
اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے اس پر فجر اور عشاء کی نماز شاق ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ میں سے بعض صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ عصر اور عشاء کی، فجر اور عشاء کی نماز میں دیکھتے تھے اگر کوئی ہوتا اس نماز میں تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، اور اگر نماز میں نظر نہیں آتا تو سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے، کیونکہ یہ نمازیں ان کے اوپر شاق گزرتی ہے۔ اس طریقے سے دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت میں پتہ چلے گا جب ان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، بہت زیادہ مصیبت ان کو اٹھانی پڑے گی۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، پھر اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ کہ اللہ نے یہاں ان کو، ان کے دل میں جو کفر ہے، جو نفاق ہے، اس کو مرض سے تعبیر فرمایا۔ انسان کے اندر ایک مرض ہوتا ہے جسمانی، ایک مرض ہوتا ہے روحانی، یعنی اس کا دل بیمار ہوتا ہے، کبھی جسم بیمار ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرض کا لفظ استعمال فرمائے ہیں، اس سے مراد یہاں پر ان کا کفر اور نفاق ہے۔ ان کے دلوں میں ایک کفر اور نفاق کی بیماری ہے۔ وہ ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کیوں علاج نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب منافق ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایسی حسد کی آگ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ منافق ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ تو کیا مطلب بڑھانے کا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اسلام کو ترقی دیتے جاتے ہیں اور یہ منافق اندر ہی اندر سے مرض میں بڑھتے جاتے ہیں، یعنی ان کا حسد اور بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ لوگ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھتے ہیں، اندر ہی اندر جلتے چلے جاتے ہیں، گھٹ گھٹ کر وہ اندر ہی اندر روح کو مردہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے۔ تو نفاق کو روحانی بیماری کہتے ہیں، اور نفاق ایک جسمانی بیماری اس معنی میں ہے کہ نفاق کی وجہ سے انسان کو حسد ہوتا ہے، اور اس حسد کی آگ میں وہ ہمیشہ جلتا ہے، پھر اس کے بعد اسے ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں میرا مرض کب ظاہر ہو جائے، یعنی میرا جو نفاق ہے پتہ نہیں کب یہ لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگوں کو یہ حقیقت پتہ چل جائے کہ میں مسلمان نہیں، میں کافر ہوں، میں منافق ہوں، کب لوگوں کو اس کا علم ہو جائے، اسی ڈر میں منافق جیتا رہتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں تو یہ عذاب ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، آخرت میں یہ عذاب ملے گا کہ بڑا سخت عذاب ان کو ملنے والا ہے، بڑا تکلیف دہ عذاب ان کو ملے گا۔ کیسا عذاب ملے گا؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان کو رکھا جائے گا۔ اللہ نے یہاں فرمایا بما کانوا یکذبون، یہ عذاب کا جو سبب اور عذاب کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ کہتے تھے۔ یہاں پر غور کریں، اللہ پاک نے ان کے کفر کو سبب نہیں بتایا، نفاق کو سبب نہیں بتایا، حسد کو سبب نہیں بتایا، حالانکہ ان کا کفر بہت بڑا سبب ہے عذاب کا، ان کے نفاق بہت بڑا سبب ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیں کیوں جھوٹ کا لفظ استعمال فرمایا؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو جھوٹ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اسی جھوٹ کی وجہ سے ان کو اس مرض میں مبتلا ہونا پڑا کہ وہ منافق بن گئے۔ اگر وہ سچ کہہ دیتے کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے تو وہ لوگ ایمان والے بن جاتے، یا پھر کافر رہتے تو کفر میں پڑے رہتے، لیکن انہوں نے جھوٹ کہہ کر اپنے گلے میں نفاق کا طوق ڈال لیا، اپنے آپ کو کافروں کے زمرے میں ہی رکھا اور خود کو جہنمی بنا ڈالا۔ تو یہاں سے پتہ چلا ہے کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کے سبب منافقوں کا انجام بڑا دردناک بتایا ہے۔ اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، جھوٹ جیسا گناہ ہے لیکن معاشرے میں کتنا عام ہے۔ آج اچھے لوگ جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول لینے میں حرج ہی کیا ہے، جھوٹ بول لے، حرج کیا ہے بھائی جھوٹ بولنے میں؟ بھائی جھوٹ بولنے کی وجہ سے کسی کے غصے میں آنے سے میں اس کو بچا سکتا ہوں، تو جھوٹ بول لینے میں کیا حرج ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو زبان پر سچ بات لانا بہت دشوار ہے، جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر ہیں،
لیکن سچ نہیں بول سکتے۔ جھوٹ کی اتنی مروجہ قسمیں ہیں کہ آج لوگوں نے جھوٹ کو اتنا اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیا ہے کہ اب اس جھوٹ سے بچنا بعض اوقات مشکل نہیں بلکہ ناممکن لگتا ہے۔ بھائی جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں جھوٹ، دکان میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، ملازمت میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، دوستوں میں جھوٹ، معاہدے میں جھوٹ، وعدے میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ چلتا ہے۔ ماں بیٹے سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بولتا ہے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، بیٹا بیٹی باپ سے، باپ بیٹی سے، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ جھوٹوں کے ماحول میں رہتے رہتے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جھوٹ بولنے لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور بعض گھرانوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ باپ تو جھوٹ کہتا ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جھوٹ نہ بولے۔ بھائی کیسے ہوگا؟ آپ ہی سے تو سیکھ رہا ہے جھوٹ بولنا۔ آپ اگر جھوٹ نہ بولیں گے تو آپ کا بچہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ جھوٹ کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جھوٹ نہ بولے۔ فون آتا ہے تو باپ کا فون اٹھا کر بیٹے سے کہلواتے ہیں کہ بیٹا کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہیں، جبکہ ابا بیٹے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب بچے کی باری آتی ہے تو بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ باپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ باپ ماں کو جھوٹ بول رہا ہے تو بچہ ان دونوں کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھ کر خود جھوٹ سیکھ رہا ہے۔ ماں باپ کو جھوٹ بولتی ہے کسی بارے میں تو بیٹا دیکھتا ہے کہ امی ابا کو جھوٹ بول رہی ہے تو میں کی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے، یہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے، فرشتے اس بدبو کی وجہ سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جن کو اس کا احساس ہے؟ کیونکہ لوگوں نے جھوٹ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ چلتا ہے، تھوڑا بہت تو جھوٹ چلتا ہے، جھوٹ بولے بغیر کام نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ بظاہر آج نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے کام بن رہے ہیں، لیکن ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کا عادی بنائیں۔ آج لوگ بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ جھوٹ بولنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے انسان کی ہلاکت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جھوٹا آدمی جہنم کے قریب چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہاں پر ان کا جو سبب بتایا وہ جھوٹ کو بتایا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی فساد سے مراد یہاں پر کفر کرنا، نفاق ان کا جو تھا اللہ نے اس کو بیان کیا کہ جو لوگ انہوں نے کفر کیا تھا ان کا کفر ہی دنیا میں گویا فساد پھیلانا ہے۔ یعنی اس دنیا میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار نہ کرے، اللہ کی توحید کو نہ مانے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرے۔ اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا، بھولے بھالے مسلمان ملتے اور کہتے کہ بھئی تم لوگ جو زمین میں فساد مچائے رکھے ہو ایسا فساد مت مچاؤ، اس طرح کے کام مت کرو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم نے فساد کہاں مچا رکھا ہے۔ یعنی وہ لوگ خود اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ ہم فساد کر رہے ہیں، کیونکہ فساد کا مطلب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قتل کرنا، مار پیٹ کرنا، کسی کو ستانا، کسی کا مال لوٹنا، کسی کے ساتھ زبردستی کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، یہ ایسے گناہ ہیں جس کو انسان فساد سمجھتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو فساد نہیں مچا رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ ہم لڑائی کرتے ہیں، نہ جھگڑا کرتے ہیں، نہ مار پیٹ کرتے ہیں، نہ کسی کا مال چھینتے، کچھ نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ فساد مراد نہیں، بلکہ تم لوگ جو زمین میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو یہی سب سے بڑا فساد ہے۔
اسی لیے وہ خود کو اصلاح کرنے والا سمجھ رہے. وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم تو اچھا کام کرتے ہیں, ہم تو مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ, تو بجائے یہ کہنے کہ ہاں بھائی ہم فساد پھیلانے والے تو ہم اصلاح کر لیں گے, الٹا خود یہ کہتے ہیں ہم تو دنیا میں اصلاح کر رہے ہیں. یہی دعویٰ ایسے ہر طبقے کا ہوتا ہے جو دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے اور خود کو مصلح کہتا ہے, خود کو کہتا ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں, میں اصلاح کر رہا ہوں لوگوں کی, میں لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں, جبکہ وہ لوگوں کے عقائد کو بگاڑتا ہے, لوگوں کے عمل کو بگاڑتا ہے, لوگوں کے یقین کو بگاڑ رہا ہے. اور دعویٰ یہ ہے کہ اصلاح کا, قرآن کے نام پر, حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. اب دیکھیں, ایک صاحب قرآن مجید کی دعوت لے کر بیٹھے اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں قرآن مجید لوگوں کو سمجھاؤں گا. بھائی بالکل سمجھائیں, کس نے منع کیا, بڑا اچھا کام ہے. لیکن قرآن مجید کے سمجھانے کا یہ طریقہ انہوں نے چنا ہے کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے مولویوں سے دشمنی پیدا کی جائے. یہ کہا جائے کہ مولوی حضرات نے قرآن مجید کو صرف اپنے لیے خاص کر لیا, حالانکہ قرآن پورے مسلمانوں کے لیے نازل کی گئی تھی. قرآن کو تو مدرسے کی کتاب بنا ڈالا. ارے بھائی قرآن مجید مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, تو پھر کہاں کی کتاب کہیں گے؟ صبح شام ہزاروں نہیں لاکھوں بچے اس قرآن کو پڑھتے ہیں, تو پھر مدرسے میں قرآن نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ جس جگہ جس کتاب کو حد سے زیادہ استعمال کیا جا رہا, بہت استعمال کیا جا رہا, تو وہیں کی کہیں گے. کہتے ہیں کہ مولویوں نے قرآن مجید کے اوپر اپنا ہی قبضہ کر لیا ہے. بھئی قبضہ نہیں کیا, انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کو سمجھنے میں لگا ڈالی, تو کیا پھر وہ اس بات کے حقدار نہیں ہے کہ قرآن ان سے سیکھا جائے؟ نام تو اصلاح کا ہے, لیبل تو اصلاح کا ہے, ترجمہ قرآن کا, تفسیر قرآن کا, ایسے کئی حلقے آپ کو ملیں گے جہاں پر تفسیر قرآن, ترجمہ قرآن, قرآن فہم قرآن کے عنوان آپ کو نظر آئیں گے. نام تو بڑا پیارا ہے اصلاح کا, لیکن جو کام کیا جا رہا ہے وہ اسلاف کے نہج سے, صحابہ کی فہم سے امت کو ہٹانے کا کام کیا. ایسے ہی لوگ قیامت تک پائے جائیں گے. جو منافقوں کا شیوا ہے, اس شیوے کے لوگ قیامت تک باقی رہیں گے. زبان سے تو اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ اصلاح کرنے والے نہیں. کچھ لوگ ہیں جو فرقہ واریت کو ختم کرنے کے نام پر بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرقہ واریت کی آگ کو ختم کروں گا. یہ جو مسالک پائے جاتے ہیں, لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, آج لوگ ایک دوسرے فرقوں میں بٹ چکے ہیں, میں ان فرقوں کو ختم کر کے سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کروں گا. صرف دعوے ہیں خوبصورت, صرف لیبل ہے خوبصورت. ہو کیا رہا ہے؟ پچھلی 14 صدیوں سے جتنے دین کے خدام اور دین کے کام کرنے والے علماء, مفسرین, محدثین گزرے ہیں, سب کو ریجیکٹ کر. بولے کہ ان لوگوں نے قرآن کو صحیح نہیں سمجھا, ان لوگوں نے حدیث کو صحیح نہیں سمجھا, فلاں عالم نے خیانت کی, فلاں نے خیانت کی, فلاں نے خیانت کی. ہاں بھائی, ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء ایک ہی نمبر ہوتے ہیں, ہوں گے 2 نمبر بھی ہوتے ہیں بس, لیکن 2 نمبر اگر ان علماء میں ملیں گے تو 1 نمبر بھی یہی ملیں گے. 2 نمبر اگر یہاں ملیں گے تو 1 نمبر بھی یہی ملیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے چلا جائے تو اگر اس کو شفا نہ ملے بلکہ الٹا نقصان ہو جائے تو آدمی یہ کہے گا کہ بھائی ڈاکٹر تو پورے 2 نمبر ہے. تو کیا 2 نمبر ڈاکٹر کو دیکھ کر کیا ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے نہیں جائیں گے؟ اگر 2 نمبر کوئی ڈاکٹر ہوگا تو 1 نمبر بھی انہی ڈاکٹروں میں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر کی فیلڈ کو ہی چھوڑ دیا جائے, بلکہ انہی ڈاکٹروں میں 1 نمبر ڈاکٹر کو ڈھونڈیں اور اس سے علاج کرائیں گے. ایسے ہی اگر علماء میں, مولویوں میں بعض 2 نمبر ہے, بعض فراڈی ہیں, کچھ اگر ہوں تو کیا کام ہے؟ یہ نہ ہو کہ سارے علماء کو چھوڑ دو, سارے علماء خراب ہے, ان سے دین ہی نہ سیکھا جائے. نہیں, بلکہ جو فراڈی ہے, جو 2 نمبری ہے, ان کو چھوڑ دو. جو 1 نمبری ہے ان سے دین سیکھو, ان سے قرآن سیکھو.
لیکن چونکہ مقصد یہ ہے امت کو توڑنا، اپنی دکان چمکانا، اس وجہ سے علماء کرام کی برائیاں جب تک نہیں کی جا رہی ہے لوگوں نے اصلاح کی محفلوں کو قائم کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ جب تک برائی نہ کریں گے نہیں ہوگا۔ آج کل خواتین کو گھرانوں میں، مردوں کو، عورتوں کو جگہ جگہ پر قرآن مجید دے کر بٹھایا جا رہا کہ دیکھو بھائی آپ اپنی طرف سے قرآن سمجھ سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ بالکل، قرآن مجید تو آپ اپنی فہم سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہی آیات جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو نہیں بیان کیا، بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں مسائل ہیں، جہاں عبارتیں پیچیدہ ہیں، جہاں پر اللہ نے قانون بنائے ہیں، لا بتلائے ہیں، وہ تو ماہرین سے سیکھنے پڑے۔ تو یہی دعویٰ جو منافقین کیا کرتے تھے، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب تک کئی لوگ ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے اس امت کا بیڑا غرق کر دیا، اور اب بھی کئی پائے جاتے ہیں جو اصلاح کے نام پر امت میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا یہ منافقین کی ایک صفت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ یاد رکھو وہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ ان کو تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ فساد اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے تو ہم لوگ تو فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں تمہارا یہ نفاق، تمہارا یہ کفر ہی فساد ہے۔ تم دنیا میں فساد پھیلا رہے ہو، دنیا میں بگاڑ پیدا کر رہے ہو، تو کیا ہوا؟ تم سے بڑا کوئی فساد پھیلانے والا نہیں۔ اگرچہ تم کو آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن تم کو سمجھ میں آئے۔ اصلاح کے نام پر فساد، ہدایت کے نام پر گمراہی، اور خود کو سب سے اچھا بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم غلط ہیں، ہمارے سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہیں، پچھلوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان منافقین کی صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ چند صفاتیں اللہ نے منافقین کے بیان فرمائیں ان 5 آیتوں میں، اور بھی اگلی آیات ہے انشاءاللہ تعالی منافقین کی بقیہ صفات اگلے درس میں اللہ نے زندگی باقی رکھی تو سنائی جائے گی۔ اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔